بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. انسانی فطرت میں ہے کہ جب کوئی بظاہر اچھا آدمی اس کے لیے دعا کرے تو دل خوش ہوتا ہے. کتنے لوگ اور اچھا کرتے ہیں گاڑی روک کر کسی محتاج اور فقیر کو پیسے دے کے پھر اپنا سفر جاری کرتے ہیں. اس کے منہ سے جو چند کلمات دعائیہ نکلیں گے اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ دل میں خیر ہو. اور یہ سمجھنا اچھی بات. اللہ مجھے آپ کو یہ شعور اور احساس عطا کرتا. لیکن کائنات میں سب سے زیادہ شاندار دعا اللہ کے ہاں حیثیت والی دعا کس کی؟ کن کی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ساری مخلوق میں نہ کوئی ان ایسا ہے اور نہ کسی کی دعا ان جیسی دعا ہو سکتی. کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں، اللہ مجھے آپ کو اور ہماری کنبہ اور نسلوں اور پوری امت کو ان میں شامل فرما دے کہ ان کے لیے انہوں نے قیامت تک کے زمانے میں دعا فرمائے. آئیے ایک ایسی ہی خوش نصیب اسم کا ذکر آج کے سبق میں کرتے ہیں. شاید تو آپ ہی چھوڑ دوں گے، شاید اللہ مجھے آپ کو ان میں اپنی رحمت سے شامل اور ہماری کنبہ اور نسلوں اور خاندانوں اور پوری امت. امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی. کیا فرمایا؟ رحم اللہ امرأ صلى قبل العصر 4 او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلی 4 رکعت ادا. یہ عمل ناممکن ہے. ذہن جی دماغ پھٹ جاتا ہے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہے، کیا ہوگا؟ اور ان 4 رکعت کے اوقات میں میں آپ کیا چاند ماری کر رہے تھے؟ کون سا قلعہ فتح کر رہے تھے؟ اور رب ذوالجلال گواہ ہے کہ آپ بھی فتح کریں تو یہ دعا اس سے کہیں کی. کیا کر رہے ہیں؟ بڑے سیانے، بڑے تعلیم یافتہ، خاص تعلیم یافتہ، بڑے بزنس مین، خاص بزنس مین، جس کو اس تجارت کی خبر نہیں یا خبر ہے تو پھر فائدہ اٹھا. بے نمازوں کی بات نہیں، نمازیوں کی بات ہے. اقامت سے پہلے اٹھنے کو جی چاہتا نہیں، ابھی وقت باقی ہے، تیرا اللہ کھانا ٹھیک ہے.
ابھی وقت باقی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کچھے کر رہے ہیں، یا مکھیاں مار رہا ہے، یا کوئی گندا پروگرام دیکھ یا سن یا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اور شاید اللہ تیرے گناہوں میں کچھ کمی ہے، یہ چاہتا ہے بار بار اصلاحی الفاظ کو دوہراتے۔ اللہ اس بندے پر اپنا رحم فرما دے جو اثر سے پہلے چار ہے۔ بڑا مشکل کام ہے شیخ عبداللہ، بڑا مشکل۔ شیخ اسلام جی، میں آپ اتنی کوتاہی ہے، اللہ مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ سب کو بتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 رکعتیں 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے سے پڑھی، تو یہ 4 رکعتیں پڑھنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بھی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی۔ تو بات کا خلاصہ عصر کی نماز سے پہلے یہ 4 رکعت پڑھنا بڑی شان والا ہے، مجھے آپ کو موت تک نہیں، اور اللہ یہ 4 رکعتیں میرے آپ کی نصیب میں کرے، ان کو پڑھنا ہے 2 کر کے۔ اور تیسری بات، اگر 4 نہ پڑھے 2 پڑھے تو پھر بھی درست، لیکن 4 کی شان کو جدا ہے۔ 2 کے بارے میں میرے علم میں یہ دعا ہے، 2 کا پڑھنا انشاءاللہ جین جی کو ذرا ہو بیٹا تحجد تھوڑی پڑھا کرو، شیخ صاحب آپ تھوڑی تحجد پڑھا کرو، وہ آپ بھی 2 رکعتیں کم پڑھ لیا کرو۔ 2 کا پڑھنا بھی انشاءاللہ فائدے سے پڑھیں، لیکن وہ 4 والی بات نہیں، لیکن 2 بھی ثابت ہیں، اس 4 کی تو شان ہی کیا ہے۔ اور ایک اور بات، ہمارا دین آسانی ایسا ہے، اگر 4 نہ پڑھیں تو گناہ نہیں۔ اب میرے ایسے نالائق کو یہ آخری بات پکڑ کے پہلے ساری بات کو صاف کر کہ جب گناہ نہیں تو میں صوفی چراغ دن بنا ہوا، مجھے کیا ضرورت پڑتی؟ یہ خسارے کی ہے، محرومی کا سودا میری صاحب، میں آپ محتاج ہیں ایک نیکی ہے، معلوم نہیں کون سی نیکی اللہ کے فضل و کرم سے میرا آپ کا بیڑا جہنم سے بچا کے جنت میں پہنچا۔ پڑھنے والے بچے ایک نمبر کے کس طرح مرتے، اور اگر سمجھیں کہ ٹیچر یا میڈم نے کچھ زیادتی کی ہے تو چاہتے ہیں کہ سر پھوڑ دیں اپنا ہی، ایک نمبر کے لیے۔ تو جنت اور جہنم، جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے عبداللہ رانا وہ 1 نمبر کتنا بڑا۔ اللہ مجھے آپ کو یہ عمل اور سارے اچھے اعمال کرنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔